السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ 2 ستمبر 2025 ہے ناظرین، منگل کا دن ہے۔ اہم خبریں ہیں۔ علی الصبح جو ہے وہ بنو ایف سی لائن پہ جو گوہاٹ روڈ پہ واقع ہے اس پہ خودکش حملہ کیا گیا ہے۔ خودکش حملہ کے بعد شدت پسند دہشت گرد جو ہیں وہ ایف سی لائن میں داخل ہو گئے اور 2 ڈھائی 3 گھنٹے تک فائرنگ چلتی رہی، مقابلہ چلتا رہا پولیس کے ساتھ۔ خبریں آ رہی ہیں شدت پسند جو خودکش حملہ آور تھا اس سمیت 4 شدت پسندوں کو، دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ایس ایچ او سمیت کچھ شہریوں کی حالت بھی سیریس ہے، زخمی ہے، جبکہ 3 پولیس اہلکار بیچ میں شہید ہو گئے ہیں۔ یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ساتھ ناظرین باجوڑ کی اپڈیٹ آپ کو دیں گے۔ باجوڑ میں آپریشن جو ہے وہ چل رہا ہے، شدت پسندوں اور افواج کے مابین آج بھی فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ کل سے فائرنگ مختلف علاقوں میں جو ہے معمون کے چل رہی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو ڈیٹیل فراہم کریں گے۔ ایک سویلین کی شہادت کے بعد مظاہرہ ہوا ہے آپریشن کے خلاف۔ ڈیٹیل سے اس حوالے سے آپ سے تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ساتھ ناظرین کل جو افغانستان میں زلزلہ آیا تھا ان میں شہادتیں جو ہیں وہ زیادہ ہو گئی ہیں۔ 1400 کے قریب جو ہے وہ اب تک شہادتیں رپورٹ ہو گئی ہے۔ 3000 کے لگ بھگ جو ہے وہ ابھی تک زخمیوں کو جو ہے وہ ہاسپٹل پہنچایا گیا ہے۔ 5000 کے قریب گھر جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں۔ 2-2.5 کے قریب گھر جو ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے۔ اللہ خیر کرے۔ مختلف ممالک کی امداد جاری ہے۔ پاکستان نے بھی امداد کا اعلان کیا ہے، جبکہ انڈیا کی امداد 18 گھنٹے کے اندر افغانستان پہنچ گئی ہے۔ اس حوالے سے ناظرین ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ افغان مہاجرین کے خلاف ایک تو ان کے خلاف کریک ڈاؤن تھا، جو افغانستان میں یہ جو زلزلہ آیا ہے، قدرتی آفت آئی ہے، اس کے بعد ذرا سلو ہو گیا، مگر جو ان کی سم بلاک تھی 50,000 سموں کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے تمام تر دیکھنے والوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناظرین علی صبح 5 بجے تقریباً شدت پسندوں نے حملہ کیا ہے، دہشت گردوں نے بنو پہ۔ یہ دوسرا بڑا اٹیک تھا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ میں ہی انہوں نے بنو کینٹ پہ حملہ کیا تھا، جس میں 14 خودکش حملہ آور تھے۔ ایک بڑا حملہ تھا۔ پاکستان بھر میں جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں ان میں سب سے بڑا واقعہ، سب سے بڑا حملہ، جس میں 14 خودکش حملہ آور شامل تھے۔ 14 خودکش حملہ آور کو ہلاک کرنا بڑی بات تھی۔ تو سیکیورٹی فورسز کو اس ٹائم بھی کامیابیاں ملی تھی۔ سیکیورٹی فورسز نے شہادتیں بھی دی تھی۔ سیکیورٹی فورسز کے علاوہ جو ہے وہ عام شہری، چونکہ وہ دھماکے بارودی مواد زیادہ تھا تو وہاں پہ عام سویلین لوگ جو تھے ان کی شہادتیں بھی ہوئی تھی۔ بنو ایف سی لائن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، کمپاؤنڈ پہ خودکش حملہ کیا گیا ہے۔ جیسے ہی گیٹ دیوار ٹوٹی، شدت پسند جو ہے وہ اندر داخل ہوئے۔ ایک تو خودکش حملہ آور کا جو اس کے اعضاء جو ہیں وہ قریبی گھروں میں ملے ہیں۔ اتنا خطرناک اور زوردار دھماکہ تھا۔ خیر پھر بعد ازاں 4 شدت پسند دہشت گرد جو تھے وہ داخل ہوئے ایف سی لائن مرکز میں جو گوہاٹ روڈ پہ ہے، اور پولیس کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ شدت پسندوں کا ناظرین بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ زیادہ نقصان کریں، زیادہ سے زیادہ نقصان، کیونکہ وہ تو اپنی جان سے تو وہ گزرے ہوتے ہیں۔ انہوں نے تو اپنے سر جو ہے وہ ہتھیلی میں رکھے ہوتے ہیں اور انہوں نے ڈیمیج کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال 4 شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا نقصان بھی ہوا ہے۔ ایس ایچ او دماز خان جو ہے وہ بیچ میں زخمی بتائے جاتے ہیں، کچھ شہری زخمی ہیں، کچھ پولیس اہلکار زخمی ہیں۔ 3 کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 3 شہادتیں اب تک ہو چکی ہیں، مگر مقابلہ ناظرین زیادہ دیر چلتا رہا ہے۔ اللہ خیر کرے کہ آگے جا کے مزید اس میں نقصان سیکیورٹی فورسز کا نہ ہو۔ حافظ گل بہادر گروپ نے ذمہ داری قبول کر لی ہے ناظرین اس حملے کی، اور زیادہ تر ان علاقوں میں، شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں اور بنو ایریا میں، ٹانک میں، ان علاقوں میں زیادہ تر حافظ گل بہادر ہی ہوتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہو گیا 4 مارچ بنو کینٹ پہ جو حملہ کیا گیا تھا، جس میں 14 خودکش حملہ آور تھے، اس کی ذمہ داری بھی حافظ گل بہادر گروپ نے قبول کی تھی۔ اب یہ حافظ گل بہادر گروپ کے ساتھ ناظرین یہ جو اتحاد المجاہدین پاکستان ہے، انہوں نے بھی ذمہ داری قبول کی ہے۔ حافظ گل بہادر گروپ نے بھی ذمہ داری قبول کی ہے۔ البدر اشتہاری نے بھی جو ہے وہ ذمہ داری قبول کی ہے۔ تو یہ ایک اور اتحاد لگتا ہے ان تینوں کا۔ اب یہ ایک بڑا اتحاد بننے جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے
اور یہ لگ ایسے رہا ہے کہ یہ اتحاد آگے جا کے اب یہ سارے ایک ہو گئے ہیں۔ تو ایک بڑا حملہ تھا ان کا اور سیکیورٹی فورسز پہ، اور ساتھ ہی ناظرین اب تو باقاعدہ انہوں نے سوشل میڈیا، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پل پل کی خبریں سوشل میڈیا پہ یہ ڈال لیتے ہیں، اور یہ اتحاد المجاہدین نے جو اس ٹائم پہ ایکس پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ باقاعدہ ویڈیوز اور سٹوری ڈال رہے ہیں کہ بنو میں حملہ ہوا ہے، یہ طریقہ ہوا ہے، اتنے ٹائم پہ ہم نے حملہ کیا ہے، اتنے دہشت گرد تھے، فلاں فلاں تھے، باقاعدہ انہوں نے یہ کوٹ کیا ہوا ہے۔ اور جس طرح ہم بار بار یہی کہتے ہیں ناظرین، افغانستان کے بارڈر کے ساتھ شمالی وزیرستان ہے، جنوبی وزیرستان، باجوڑ، دیر، ان علاقوں میں بارڈر کراس کر کے شدت پسند پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے جو سربراہان ہیں وہ تو موجود ہیں افغانستان میں، اور جو وہاں پہ منصوبہ بندی ہوتی ہے، جو ٹریننگ دی جاتی ہے، جو جدید ٹریننگ کوڈ کاپٹر کی اور ڈرون کو دی جا رہی ہے، وہ پاکستان کی کچھ مساجد میں، جو پچھلی بار انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی تھی، ایک مدرسہ تھا یا مسجد تھی، کس علاقے میں تھا یہ تو کنفرم نہ ہو سکا، مگر ویڈیو باقاعدہ جاری کر دیتے ہیں جس میں یہ دکھاتے ہیں کوڈ کاپٹر کو کیسے اڑانا ہے۔ تو افغانستان میں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، افغانستان سے ہی یہ لوگ آتے ہیں، دراندازی کرتے ہیں، اور آسانی سے فینسنگ کو کاٹ کے افغان طالبان کی مدد سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں اور پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں۔ ایک تو امریکہ نے جو اسلحہ دیا ہوا ہے، $7 ارب کا جو اسلحہ، بھاری اسلحہ، دنیا کا سب سے جدید اسلحہ جو امریکہ اس 20 سالہ جنگ میں چھوڑ کے گیا ہے، وہ بڑا نقصان ہے، اور اس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ آپ اگر ہالی ووڈ بالی ووڈ کی فلمیں بھی دیکھیں، کسی بھی ان ممالک کی فلمیں وغیرہ آپ دیکھیں، تو یہ جب جنگ کرتے ہیں تو اپنا جنگ ختم کرنے کے بعد، کارروائی کرنے کے بعد، آپریشن کرنے کے بعد وہ اسلحہ زمین کے اندر گاڑ دیتے ہیں یا تباہ کر دیتے ہیں، اس کو آگ لگا دیتے ہیں، ڈسٹرائے کر دیتے ہیں، اور یا اپنے ساتھ واپس لے کے جاتے ہیں۔ بہرحال اتنی 20 سال جنگ کے بعد اتنا $7-8 ارب کا اسلحہ انہوں نے چھوڑا ہے، اور وہ بھی طالبان کے ہاتھوں لگا ہوا ہے، اور بیلے اور جتنی بھی تنظیمیں اس ٹائم پہ جو امریکہ نے اسلحہ چھوڑا ہے پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں، پاکستان کے خلاف مزاحمت کر رہی ہیں، ان تنظیموں کے پاس یہ اسلحہ پہنچا ہوا ہے۔ دوسرا دنیا کے کسی بھی ملک کے خلاف اس سارے ایریا میں آپ دیکھیں، ایران کے خلاف یہ اسلحہ استعمال نہیں ہو رہا، چائنا کے خلاف استعمال نہیں ہو رہا، تاجکستان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہا، باؤنڈری پہ جو ان کے مزید ممالک ہیں ان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہا۔ اگر یہ اسلحہ استعمال ہو رہا ہے تو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ اسلحہ قصداً عملاً اس ٹائم پہ چھوڑا گیا تھا۔ اب تو امریکہ کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات بن گئے ہیں، اور اب اگر امریکہ، ایک تو وہ اپنا اسلحہ واپس بھی مانگ رہا ہے، مگر امریکہ کتنا بھی کر لے، اب اسلحہ چھوڑا ہوا ہے، شدت پسندوں کے ہاتھ لگ چکا ہے، دہشت گردوں کے ہاتھ لگ چکا ہے، اب وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور پاکستان کے لیے مشکلات آ رہی ہیں سیکیورٹی فورسز کے لیے، کیونکہ جدید ترین اسلحہ ہے، ان میں ایسے اسلحہ بھی ہے جو پاکستان کے پاس بھی نہیں ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس جدید ترین اسلحہ ہے۔ اور سوشل میڈیا پہ تو ڈائریکٹ ابھی انہوں نے بڑے انکشافات کر دیے ہیں، جس طرح ہم بار بار کہتے ہیں کہ ان کے پاس جدید اسلحہ ہے، سیکیورٹی فورسز کو 1-8 کلومیٹر سے لیزر گن سے، سنائپرز گن سے نشانہ بناتے ہیں۔ اب تو باقاعدہ یہ ویڈیو جاری کرتے ہیں، اگر اٹیک کرتے ہیں تو ایک ویڈیو یا فوٹو پریس ریلیز کے ساتھ جاری کر دیتے ہیں۔ ایک 1 ستمبر کو انہوں نے جو حملہ کیا ہے اس میں باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے وزیرستان میں یہ جو حملہ کیا ہے یہ لیزر گن سے ہم نے کیمرہ تباہ کیا ہے، پھر نیچے لکھا ہے کہ ہم نے سنائپر گن سے ستمبر کو جو حملہ کیا ہے، 1 ستمبر کو وہ جو ہم نے حملہ کیا ہے سیکیورٹی فورسز کی گاڑیوں پہ، وہ ہم نے سنائپر گن سے کیا۔ اور باقاعدہ سنائپر گن والا جو حملہ کر رہا ہے وہ بھی بیٹھا ہوتا ہے، اور سنائپر گن جو ہے وہ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں۔ نائٹ گگل ان کے پاس آ گئے ہیں جو رات میں ½ کلومیٹر تک یہ آسانی سے سیکیورٹی فورسز کو واچ کرتے ہیں، اس میں پتہ چلتا ہے، اور ٹارگٹ اپنا نشانہ پورا لگا لیتے ہیں۔ تو پاکستان کو جو مشکلات آ رہی ہیں، اور یہ پروف بھی پیش کر رہے ہیں، یہ TTP والے اپنی سوشل میڈیا پہ باقاعدہ ڈال رہے ہیں، میں نے آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، آپ پیچھے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے باقاعدہ اپنی پریس ریلیز میں جاری کی ہوئے ہیں کہ یہ ہم لیزر گن اور یہ استعمال وغیرہ کر رہے ہیں۔ ساتھ ناظرین، باجوڑ لغڑئی ماموند میں جو ہے وہ کارروائی چل رہی ہے، لغڑئی بازار میں بھی فائرنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ شدت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے مابین جو ہے وہ اس ٹائم پہ فائرنگ دونوں اطراف سے چل رہی ہے، اور سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ شدت پسندوں کو گھیرا ہوا ہے، وہاں پہ باقاعدہ آپریشن چل رہا ہے۔ ماموند کی یہ علاقے ہم بار بار یہی ذکر کرتے ہیں کہ باجوڑ میں یہ جو ماموند، لوئے ماموند
اور ماموند کی ایریاز ہیں جو افغانستان بارڈر کے قریب دیہات ہیں، وہیں پہ سارے مسئلے آ رہے ہیں۔ اور وہاں پہ ایک تو روزانہ جب آپریشن وغیرہ ہوتے ہیں، نختر میں ایک روز وہاں پہ سویلین کے گھر پہ مارٹر گولہ گرا، اس سے پہلے جو باجوڑ کا علاقہ تھا مامون عرب میں، وہاں پہ ایک گھر پہ مارٹر گولہ گرا تھا۔ اب تک 4-5 شہادتیں اس ٹائم پہ ہو چکی تھی، ایک ماں اور 2 بچے شہید ہو گئے تھے۔ اس طرح یعقوب ایک نختر کلی میں جو ہے وہاں پہ شہید ہو گیا تھا مارٹر گولہ لگنے سے۔ اب لغڑائی میں جو ہے ایک شہری جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے، ایک جوان جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ جماعت اسلامی نے بھی مظاہرہ کیا ہے۔ شہید ہونے والا جو ہے وہ محمد دین شخص کا نام ہے، جو مزدور ہے، بیچارہ مزدوری وغیرہ کرتا تھا، اور یہ ان کے گھر پہ مارٹر گولہ گرا ہے۔ تو وہاں پہ جماعت اسلامی نے اب مظاہرہ شروع کیا ہوا ہے آپریشن کے خلاف۔ تو جب تک عام سویلین کے بیچ میں شہادتیں ہوں گی، سیکیورٹی فورسز کے لیے یہ مشکلات سامنے آئیں گی۔ ناظرین، ہم اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ٹارگیٹڈ آپریشن چل رہا ہے اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن چل رہے ہیں۔ یہ کوئی ایسا فل سکیل والا آپریشن جو ہے وہ باجوڑ میں نہیں چل رہا۔ سال 2015 میں جو ضرب عضب آپریشن ہوا تھا 10 سال پہلے، اس کے بعد قبائلی علاقوں میں جو ہے وہ عوام آپریشن کے خلاف ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہیں وہ بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اور ٹارگیٹڈ آپریشن کے حق میں ہیں، فل سکیل آپریشن کے خلاف ہیں۔ سیاسی جماعتیں بھی آپریشن کے خلاف ہیں، اور قبائلی عمائدین جو ہیں وہ بھی آپریشن کے خلاف ہوتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ ہم بیان کر چکے ہیں بار بار کہ ماضی میں آپ نے جو آپریشن کیے ہیں ضرب عضب، اس میں آپ نے چند ہفتوں کے آپریشن کو 1.5 سال تک لگا دیا، اور 1.5 سال لگانے کے بعد انہوں نے جانی مالی قربانیاں عوام نے دی، اپنے گھر چھوڑے، اپنی فصلیں چھوڑی، اپنی نوکریاں چھوڑی، اپنے کاروبار ان کے تباہ ہوئے، ان کے گھر بازار تباہ ہوئے۔ اس کے باوجود وہ عوام جو ہے وہ اب بھی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں، مگر آپریشن کے حق میں نہیں ہے۔ شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان میں دفعہ 144 ہے، وہاں پہ مسلسل جو ہے ٹارگیٹڈ آپریشن چل رہے ہیں، دہشت گرد کی پناہ گاہیں وہاں پہ موجود ہیں، اس طرح باجوڑ میں موجود ہیں۔ مگر ناظرین، بڑا ایشو جو آ رہا ہے نا، اگر صاف بات کی جائے تو ہم بار بار ایک ذکر کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور وفاقی حکومت کو ایک پیج پہ بیٹھنا پڑے گا، اور قبائلی عمائدین کو تبھی آپ ہاتھ میں لے پائیں گے، ان کے ساتھ تبھی بات چیت ہو پائے گی جب آپ ایک پیج پہ ہوں گے۔ یہاں پہ صوبے کے وزیر اعلیٰ نے آج سے چند ماہ پہلے مارچ میں ہی ایک بات بڑی کلیئر کر دی تھی، اس کی ویڈیو موجود ہے باقاعدہ، کہ گڈ طالبان بیڈ طالبان کا کنسیپٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ مگر ہم نے جب ان کو پکڑا تو ہماری ادارے جو ہیں وہ بیچ میں آ گئے اور انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو جب تک یہ بیڈ طالبان گڈ طالبان، یہ دیکھیں اب تو حافظ گل بہادر بھی بیڈ طالبان ہیں، پہلے یہ گڈ طالبان تھے۔ کچھ ہماری غلط پالیسیاں ماضی میں رہی ہیں، وقت کے ساتھ ہماری پالیسی جو ہے وہ بدلتی ہے، اور یہ جو شدت پسند ہے، کبھی یہ مجاہدین ہوا کرتے تھے، کبھی یہ طالبان بن گئے، اب خوارج بن گئے ہیں۔ تو ٹائم کی بات ہوتی ہے ناظرین، اور ہماری پالیسی بھی کچھ ایسی چل رہی ہے۔ اب پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو ایک لائن لینی پڑے گی، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب ایک لائن لی ہوئی ہے، اور شدت پسندوں کے خلاف جو ہے وہ آپریشن چل رہے ہیں۔ مگر وزیر اعلیٰ کو اعتماد ملے، قبائلی عمائدین کو اعتماد ملے، آپ جس طریقے سے یہ آپریشن اس ٹائم پہ چل رہے ہیں، کامیابیاں سیکیورٹی فورسز کو مل رہی ہیں، مگر ناظرین آپ نے لوگوں کو وہاں سے نکال لیا ہے۔ عوام جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں، بار بار احتجاج کر رہے ہیں، اور مامون کے زیادہ ایریاز جو ہیں آپ نے خالی کر دیے ہیں۔ تو جو 31 دیہات آپ وہاں سے لوگوں کو نکال رہے ہیں، فل فلیج آپریشن پھر وہاں پہ کریں، یا فل فلیج آپریشن کرنا، یا یہ جو آپریشن چل رہے ہیں ٹارگیٹڈ آپریشن کرنا۔ اس میں عوام نے تو ویسے بھی نقل مکانی کر لی ہے، تو جہاں پہ شدت پسند ہے اس پورے علاقے کو گھیر لیں اور وہاں پہ فل فلیج آپریشن کریں، مگر اس کے لیے صوبائی حکومت کو اور قبائلی عمائدین کو آپ کو ہاتھ میں لینا پڑے گا۔ اور ان شدت پسندوں کا خاتمہ ناظرین تبھی ممکن ہو پائے گا جب تک آپ قبائلی عمائدین جو ہے ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے نہیں ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وادی دراں میں ہم نے دیکھا کہ سیکیورٹی فورسز سے ہٹ کے عوام جو ہے وہ انہوں نے کلام پاک اپنے ساتھ لیا اور شدت پسند دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ گئے، اور انہوں نے وہاں واضح طور پہ وہاں پہ کہا تھا کہ ہم افغانستان میں
اپنے کمانڈر وغیرہ سے رابطہ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ سے رابطہ کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر مان لیا، وادی درا میں جو ہے وہ علاقے سے جو ہے وہ نکل گئے، باجوڑ میں نہیں نکل رہے۔ تو ٹھکانے بھی عوام کو معلوم ہے، وہاں پہ لوگ جانتے بھی ہیں، کیونکہ تعداد ہزاروں میں ہے، کوئی 1 2 10 15 20 25 نہیں ہے۔ اب باجوڑ جیسے شہر میں، ماموند کے مختلف علاقوں میں 1000 سے 1300 شدت پسند موجود ہیں، جس میں سیکیورٹی فورسز کا خدشہ ہے کہ 80% بیچ میں افغان جنگجو ہیں، اور اس پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ آپ اپنے بارڈر کو سیف کریں، مل بیٹھ کے افغان طالبان سے آپ کو بات کرنی پڑے گی۔ حالانکہ ناظرین، سفارتی تعلقات ہوتے ہیں، ایسا اتنا آسان ہوتا نہیں ہے جتنا ہم کو لگتا ہے کہ یار ہم طالبان کو بار بار جو ہے وہ پروف پیش کر رہے ہیں، تو پاکستان کو سیدھا حملہ کر دینا چاہیے۔ ایسے ڈائریکٹلی سیدھے حملے نہیں ہوا کرتے۔ ہاں، آخر میں ایسا جو پاکستان میں ایک پراکسی وار چل رہی ہے، جو اس ٹائم پہ پاکستان کے 2 صوبوں میں انسرجنسی ہے، خیبر پختونخوا تو مکمل طور پہ ایمرجنسی جیسے حالات ہیں، یہ جنوبی اضلاع میں۔ تو اگر یہ مزید آگے دھماکے بڑھتے ہیں اور ملک کے مختلف شہروں تک جاتے ہیں، تو پھر ٹھکانوں پہ باقاعدہ بمباری ہو سکتی ہے، پر پاکستان اپنے دشمنوں کو خود ہی ٹارگٹ کرے گا، کیونکہ حالات زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ ساتھ ناظرین، افغانستان میں جو زلزلہ آیا ہے اس میں اب تک کی اموات 1411 ہو گئی ہیں، اور جو زخمی ہیں وہ 3124 ہو گئے ہیں، اور جو تباہ شدہ گھر ہیں 5412 ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد جو افغانستان کے ترجمان ہیں، یہ ڈیٹیل انہوں نے فراہم کی ہے۔ لغمان میں، کنڑ میں اور ننگرہار میں تباہی ہوئی ہے۔ زیادہ تر تباہی جو ہے ناظرین وہ کنڑ میں ہوئی ہے۔ باجوڑ کے جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں، پیپلز پارٹی کے، اخونزادہ چٹان، نثار باز جو ANP کے ہیں، MP ہیں، اور PTI کے جو سابق MP ہے اور موجودہ جو جماعت اسلامی اور دیگر پارٹیوں کے رہنما ہیں، قومی وطن پارٹی کے سکندر خان شیرپو، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جو غاخی پاس ہے اور ناوا پاس ہے، لیٹی پاس ہے، جو 3 پاس ہیں اس ٹائم پہ باجوڑ میں کنڑ کے ساتھ، کنڑ میں زیادہ تباہی ہوئی ہے، اور یہ تقریباً 30 سے 40 کلومیٹر کا راستہ ہے، تو وہاں پہ راستے ان کو کھولے جائے، یہ جو بارڈر ہے ان پاسز کو کھولا جائے، اور افغان عوام کی امداد کی جائے، ان کی مدد کی جائے۔ جو زلزلہ متاثرین ہیں ان کو باجوڑ کے ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں جو ہے وہ شفٹ کیا جائے۔ تو یہ بار بار مطالبے بھی ہو رہے ہیں سیاسی رہنماؤں کی جانب سے، اور امداد کے مطالبے کیے جا رہے ہیں کہ امداد فراہم کی جائے۔ انڈیا ناظرین 18 گھنٹوں میں اپنا امدادی سامان جو ہے وہ افغانستان پہنچا گیا ہے۔ پاکستان کے محسن نقوی وزیر داخلہ اور ہمارے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے امیر خان متقی سے اور سراج الدین حقانی سے، محسن نقوی نے، وزیر داخلہ نے بات چیت کی ہے اور امداد کی یقین دہانی کرائی ہے، مگر اس میں تھوڑی جلدی کر دینی چاہیے تھی۔ انڈیا، جیسا کہ ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ انڈیا اس بارڈر کے باعث، یہ جو 2640 کلومیٹر کا بارڈر ہمارا افغانستان کے ساتھ ہے، اور یہ جو 904 کلومیٹر کا بارڈر ہمارا ایران کے ساتھ ہے، اس کے باعث آپ انڈیا کے ہر دور کو دیکھیں، منموہن سنگھ کو دیکھیں، واجپئی کو دیکھیں، جتنے بھی آپ ادوار جو ہے وہ انڈیا کے دیکھیں گے، یا یہ 10 سال منموہن کے 11 سال اور یہ 10 سال واجپئی کے آپ دیکھ لیں، ان 21 سالوں میں انہوں نے افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھے ہیں۔ چاہے ایران میں اور افغانستان میں کوئی بھی حکومت ہو، کرزئی کی حکومت ہو، اشرف غنی کے دونوں ادوار، حامد کرزئی کے دونوں ادوار، یہ جو بیچ میں طالبان کے ادوار آ گئے بیچ میں، ابھی ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، حالانکہ پاکستان ان طالبان کو پاکستان کا پراکسی سمجھا جاتا تھا، اور انڈیا ان کا سب سے بڑا مخالف تھا، مگر انڈیا نے پتنگیں بڑھا دی ہیں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر دیے ہیں، اور ایران کے ساتھ تو ان کے ہر دور میں اچھے تعلقات رہے۔ چابہار بھی پاکستان کے مقابلے میں، سی پیک کے مقابلے میں انہوں نے کھولا تھا۔ تو پاکستان کو افغانستان کے ساتھ یہ معاملات ٹیک اپ کرنا پڑیں گے، شدت پسندی، دہشت گردی کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ ضرب عضب آپریشن کے بعد بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم نے شدت پسندوں کی کمر توڑ دی ہے، مگر اب دیکھیں کہ اب ہزاروں کی تعداد میں جنوبی اضلاع میں شدت پسند موجود ہیں، اور اوپنلی افغانستان سے آتے ہیں، اور پاکستان یہاں پہ درجن اور 33 اور 35 اور 40 شدت پسندوں کو ہلاک کرتے ہیں، جس میں زیادہ تعداد افغانستان کی ہوتی ہے، افغان جنگجوؤں کو ہوتی ہے، اور ان کو افغانستان کے حوالے کیا جاتا ہے یا وہاں پہ ان کو دفنا دیا جاتا ہے، جرگے بھی ہو جاتے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے اس آپریشن میں گڈ اور بیڈ طالبان دونوں کا صفایا کیا جا رہا ہے، مگر اب عوام کو اعتماد میں لینا ہوگا، اور صوبائی حکومت کو اعتماد میں مل بیٹھ کے ہی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ افغان مہاجرین کے ناظرین، افغانستان میں زلزلے ہیں۔ 1 ستمبر ایک ایسا ٹائم تھا کہ POR کارڈ والے، ACC کارڈ والے، ان کو ٹائم بہت مل گیا تھا۔ 30 جون کے بعد یہ 2 مہینے جولائی اور اگست افغان مہاجرین کے خلاف کوئی بڑا کریک ڈاؤن سامنے نہیں آیا۔
ہزاروں کی تعداد میں 3-4 ہزار ہر مہینے جولائی میں اور اگست میں ان کو بارڈر پار کرایا گیا، ان کو بے دخل کیا گیا، مگر بڑے پیمانے پہ ستمبر میں کارروائی کرنی تھی۔ اب آگے جا کے افغانستان میں زلزلہ آ گیا، پھر ایک بار تھوڑا سا چند دن کے لیے جو ہے وہ آپریشن اور عارضی طور پہ معطل سمجھیں یا اس میں کمی آئی ہے، اور ساتھ پہلے سے اعلان کر دیا گیا تھا کہ 31 اگست تک تمام افغان شہریوں کے جو موبائل سم کارڈ ہیں وہ بلاک کر دینے چاہیے۔ 50,000 سم کارڈ جو ہیں وہ بلاک کر دیے گئے ہیں۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔